کہہ لیجیے کہ کو پیمائی کا جو پہاڑ ہے اس میں ایک عجیب و غریب فنومینا جنم پذیر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریویسلی جتنے بھی کو پیما ہوتے تھے ہمارے انٹرنیشنل لیول کے، گلگت بلتستان کے، جن میں نذیر صابر سر فہرست ہیں، اشرف امان ہیں، روزے علی ہیں، لٹل کریم ہیں، بعد میں سدپارہ ہیں، کرنل شیر علی ہیں، رجب شاہ ہیں، یعنی ان گنت بہت پرومیننٹ بڑے بڑے کو پیما ہوئے ہیں، لیکن میدان کی طرف سے کوئی ادھر نہیں گیا۔ اب یہ جو نیا فنومینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میدانی لوگ جو یہاں رہتے ہیں، جو پنجاب کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا کسی اور علاقے کے ہیں، انہوں نے بھی کو پیمائی اختیار کرنی شروع کر دی، اور اس میں وہ بہت پرومیننٹ، اور اس میں میرے نزدیک جو نوجوان ہے، جو میرا بھی ہیرو ہے، پاکستان کا ہیرو ہے، نیشنل ہیرو ہے، میرا فیوریٹ ہے، وہ شہروز ہے، اور وہ سر فہرست ہے۔ آج شہروز ہمارے مہمان ہیں، اور انہوں نے بس آج کی شام یا کل صبح 12 چوٹیاں کر چکے ہیں، 8000 2 رہ گئی ہیں، وہ چائنا میں ہیں، اور یہ کل وہاں پہ جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ ایک گڈ ول جسچر ہے یہ پروگرام جو ہے۔ ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ تو شہراز، آپ 2 باقی رہ گئی چوٹیاں، تو مطلب وٹ ڈو یو فیل کہ یو ول ڈو اٹ؟ انشاءاللہ پچھلے 10 سال سے اس ڈریم کو کیری کر رہا ہوں، اور اللہ نے بڑا ساتھ دیا اس چیز کے اندر۔ تو آئی تھنک کہ جو جذبہ میرا پہلے تھا اسی جذبے کے ساتھ اب یہ 2 چوٹیاں بھی ختم کروں گا، اور انشاءاللہ جو ڈریم تھا کہ wanna be the youngest in the world to do that، وہ پورا کروں گا۔ اچھا، ابھی تک تو آپ ینگسٹ ہیں جی، یہ اتنی چوٹیاں کرنے والے۔ جی اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو 12 آپ نے کی ہیں، مثلا مجھے یاد ہے کہ ایوریسٹ کہہ رہا ہوں، نانگا پربت پہ آپ گم ہو گئے، اور آپ کے والد صاحب بھی بڑے پریشان تھے، ظاہر ہے ہم بھی پریشان تھے، تو کہاں گم ہوئے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ بیسیکلی ہم نے نانگا پربت کو کلائم کیا تھا دیامر فیس سے، تو اس پورے پہاڑ پہ صرف ہم 2 لوگ تھے، میں اور فضل، جو کلائم کر رہے تھے اس کو، اور روپ بھی فکس نہیں تھی اوپر۔ تو ہم لوگ جب سمٹ کر کے نیچے آ رہے تھے تو اس کے جو نیچے ٹریورس آتی ہے لمبی، کیا ہوتی ہے ٹریورس؟ یہ عام لوگوں کو نہیں پتا نا۔ اچھا، ٹریورس جو کسی بھی پہاڑ کا ایک کراس سیکشن ہوتا ہے نا، اس کو ہم ٹریورس کہتے ہیں، جو پہاڑ کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک سیدھی لائن میں لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک آپ پہاڑ کے بالکل ساتھ لگ کے چل۔ اچھا، وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ وائٹ آؤٹ ہو گیا۔ وائٹ آؤٹ مطلب کہ کلاؤڈز آ گئے، بادل آ گئے وہاں پہ، اور رستہ جو ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا۔ میں نے اپنے گارمن سے اپنے والد صاحب کو ٹیکسٹ کیا کہ نیڈ ہیلی کاپٹر ریسکیو، دیٹس اٹ۔ میں نے اور کوئی میسیج نہیں کیا، بیکاز میں پینک ہو گیا تھا۔ سو پہلی بار یہ سچویشن ہوئی تھی، جو ہم نے فٹ سٹیپ بنائے ہوئے تھے وہ بھی نہیں تھے، آکسیجن ختم ہو گئی ہوئی تھی میری۔ تو بیڈ پلاننگ تھی؟ جی سر، بیڈ پلاننگ تھی کہ آکسیجن ختم ہو گئی سارا کچھ؟ نہیں، اصل میں اس میں یہ ہوا کہ ہم صرف 2 بندے تھے، ہمارے پاس بیک اپ پلانز نہیں تھے، ہمارے پاس اور اس طرح کی کوئی آپشن نہیں تھی۔ ہمیں تھا کہ ہم سمٹ کر کے جلدی جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ روپ نہیں لگی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ جو فضل تھا، فضل علی شمشال کا، بہت اسٹرانگ کلائمبر ہے، وہ وداؤٹ آکسیجن اور وداؤٹ ڈاؤن سوٹ تھا۔ اچھا جی، تو مجھے اس کا بھی خیال کرنا تھا ساتھ ساتھ نیچے اترتے ہوئے، تو ہم کافی حد تک لیٹ ہو چکے۔ تو پھر ہیلی کاپٹر آ گیا؟ نہیں سر، ہیلی کاپٹر تو بہت دور ہے، ابھی تو ہم نے وہاں پہ پوری رات گزاری، اور 27 گھنٹے گزارنے کے بعد۔ اچھا، وہاں پہ کوئی ٹینٹ تھا آپ کے پاس کیا؟ ہمارے پاس کوئی شیلٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم کانپ رہے تھے، اور ہم نے ایک چھوٹا سا اگلو بنایا، بالکل چھوٹا سا، جس کے اندر وہ اپنے منہ ڈال سکیں، اور میں نے اپنے آکسیجن ماسک کے اندر کپڑا ڈالا ایک، اور اپنا آکسیجن ماسک اس طرح پہن لیا تاکہ مجھے گرم ہوا آئے، میرے باڈی میں ٹھنڈی ہوا نہ جائے۔ اور پوری رات مجھے یاد ہے کہ ہم کانپ رہے، اور ہیلوسینیشنز ہو رہی تھی مجھے بار بار، کہ کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ چلو شروز ہیلی کاپٹر میں بیٹھو، اور جب میں ایسے اٹھتا تھا ایسے کرنے کے لیے تو آگے ایک تاروں سے بھری ہوئی رات ہوتی تھی، اور وہ ایک خوفناک منظر ہوتا تھا۔ تو وہ ان دا مڈل آف نو ویئر ہم لوگ پڑے ہوئے تھے دونوں۔ اور یہ کون سا کیمپ تھا؟ یہ سمٹ سے نیچے وہ جو ایک ٹریورس آتی ہے جو کراس میں تھا، وہ لاسٹ کیمپ سے تھوڑا سا اوپر۔ ہم لوگ 7300 بالکل آلموسٹ نیئر دی سمٹ۔ جی سر، 7300 یا 400 میٹر پہ جو تھے ہم لوگ تھے وہاں پہ، اور وہ ایک بہت خوفناک منظر تھا میرے لیے، وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ہم لوگ کانپ رہے تھے، اور مجھے کندھوں سے نیچے
کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جو محسوس ہو رہا ہو، اور وہ بس ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا کہ ریالٹی، بیکاز جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ مرنے لگتے ہو تو اس سے پہلے ہی آپ مر چکے ہوتے ہیں. اچھا یو فیلٹ کہ the death is near. ہاں جی، مطلب میں نے بس آئی کلوز مائی آئیز اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یار دس از دی اینڈ. تو اور مجھے ایک سائڈ پہ اس چیز کی خوشی تھی کہ یار ایٹ لیسٹ میری موت کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے کہ یار نانگا پربت پہ کیمپ 4 پہ کہاں پہ نصیب ہوتی ہے اس طرح کی چیز. کی خبر نشر ہوئی جی، تو والدہ صاحبہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ والد صاحب کا؟ والدہ میری بہت اسٹرانگ ہے، والد صاحب ایک بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں، سافٹ تو بہت زیادہ سافٹ. والدہ میری بہت اسٹرانگ ہے اس معاملے میں. والدہ کا میرا کوئی ریئیکشن نہیں تھا. والدہ صرف اللہ سے دعا کرتی تھی یہ وہ ابو نے گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا پورا. اور والد ہیں پریشان ہوتے ہیں زیادہ، اور بس اس سے رابطہ کر اس سے رابطہ. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ یوزول قسم کا سوال ہے کہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہو، فیمس آدمی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فیمس آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں، شہروز ایک ایسا شخص ہے جس کے پیچھے ایک مرد ہے، اس کا باپ ہے. جی سر. انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. جی کون سی؟ اچھا وہ پہلے ہیلی کاپٹر تو آ جائے نا. جی سر. تو ہیلی کاپٹر جو ہے، جب ہم لوگ اگلے دن اٹھے ہیں وہاں سے، اور میں نے کہا کہ یار آئی تھنک کہ یہ رستہ ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اٹھ گئے نا زندہ تو رستہ بھی مل ہی جائے گا. تو میں نے چلنا شروع کیا ہے وہاں سے سیدھا، اور تقریباً 6 گھنٹے ٹریل بریکنگ کے بعد، بیکاز ٹریل بریک بہت مشکل ہے کرنا، وہ بھی جب آپ کو آکسیجن نہیں، آپ نے ایک پوری رات گزار لی وداؤٹ آکسیجن، اور پانی بھی نہیں پیا ہوا، حلق بالکل خشک تھا. تو جب 6 گھنٹے چلنے کے بعد مجھے وہ کیمپ 3 نظر آیا نا، میں نے اس طرح بیگ پھینک کر، میں وہ الفاظ تو نہیں بول سکتا آن کیمرہ آف کورس، لیکن میں نے ایسے بیگ رکھا ہے اور میں نے کہا کہ یار بس بچ گئے ہم لوگ. اور جب کیمپ میں گئے ہم لوگ تو ٹھنڈا جوس بنا کے پیا، اور اس کے اگلے دن پھر ہم نے بیس کیمپ کی طرف چلنا شروع کیا. تو کنشوفر وال پہ مجھے کوئی نیپالی ملے، اور کنشوفر وال پہ مجھے نیپالی ملے. اس نے مجھے ایک بریڈ کے اندر چاکلیٹ رکھ کے دی اور اس نے کہا یہ کھاؤ. کنشوفر وال سے جب میں نیچے اترنا شروع ہوا، اوپر سے راک فال آ گئے، اور ایک ایوالانچ نے مجھے تھوڑا سا گھسیٹا نیچے کو. اچھا میں نے سنا تھا کہ ہیلی کاپٹر آ رہا تھا تو آپ نے ریفیوز کر دیا. جی، بیکاز دیکھیں اگر میں ہیلی کاپٹر جس وقت میری نیڈ تھی نا اس وقت نہیں پہنچا، ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت نہیں پہنچا. تو آئی تھنک کہ اللہ نے مجھے ہمت دے دی تھی، اور اگر میں اس ہمت کو ٹھکرا دیتا تو شاید ہیلی کاپٹر میں چڑھتے ہوئے میرے ساتھ کچھ ہو جاتا. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اترتے ہوئے ہاں جی کوئی مدد لیں اس طرح تو پھر سمٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی میرا خیال. سر ماڈرن ڈیز میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جس طرح لوگ کچھ نہ کچھ کنٹروورسی ڈھونڈتے ہیں اس چیز کو کرنے میں. اب لوگوں کے لیے سمٹ کیمپ 4 پہ رسی پھکوانا کیمپ ہیلی کاپٹر سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی سویئر انجری کی وجہ سے واپس آ رہے ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو زیادتی ہے نا، مطلب آپ اپنے آپ کو کتنا پروف کر سکتے ہو اس چیز میں. تو میرا خیال سے کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی اور کوئی سیریس ہیلتھ ہے تو آئی تھنک لائف سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ یہ کہو گے، اگر آپ یہ نہیں کہو گے شکر ہے اس کی زندگی بچ گئی، یہ کہو گے کہ تیرا سمٹ نہیں ہوا، تو آئی تھنک کہ آپ ایک ماؤنٹینئر نہیں ہو. بیکاز آپ جو ہے وہ صرف سمٹ کو دیکھ رہے ہو، ایک لائف کو نہیں دیکھ رہے، ہیومن بینگ کو نہیں. ہیومن بینگ کو نہیں دیکھ رہے. اچھا پہلی کون سی 8000 کی تھی آپ؟ براڈ پیک. اچھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ براڈ بوائے آپ کو کہتے ہیں، جو آپ ویسے تو دھان پان سے ہیں، تو یہ ایسا لیبل چسپاں ہوا ہے. You were the youngest on Broad Peak? جی سر، I am the youngest on Still? Broad Peak. جی سر، still it's been 4 years now. اچھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بھئی وہی کہ فیلنگز وغیرہ، یا مطلب پہلی مرتبہ اتنی بلندی پہ جا رہے ہیں تو خوف. سر خوف تھا آف کورس، کیونکہ میں ہمیشہ آئی ایم افریڈ آف ماؤنٹینس، اور مجھے یہ چیز کہنے میں شرم نہیں ہے بیکاز دے آر سلیپنگ جائنٹس. جیسا میسنر نے کہا ہے نا کہ بریو ماؤنٹینئر، آپ ان کے سامنے بہادری نہیں دکھا سکتے. ڈیڈ کلائمبر، تو یو ہیو ٹو بی ہمبل. مطلب سم ٹائمز یو ہیو ٹو باؤ یور ہیڈ اینڈ یور ٹنگ مسٹ کنفیکس کہ یار دے آر دا گریٹسٹ.